بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خوش باش، مزے میں ہیں؟ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان قائم مواقعات کے بارے میں پڑھا، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ اب تھوڑا سکون سے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، رہ رہے تھے، اور اپنے مقصد کو آگے بڑھا رہے تھے، یعنی کہ دین کو پھیلانے کا کام۔ تو یہ کام ابھی جاری تھا، لیکن اس دوران ظاہر ہے کفار مکہ کس طرح چین سے بیٹھ سکتے تھے، ان کو مسلمانوں کا چین و آرام کس طرح جو ہے وہ پسند آ سکتا تھا، لہٰذا وہ مسلسل کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتے رہتے تھے۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی جنگ کی صورت میں آمنے سامنے ہوئے وہ ہتھیاروں کے ساتھ، تو وہ جو جنگ تھی وہ غزوہ بدر تھی۔ غزوہ بدر جو ہے پہلی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان پہلی باقاعدہ لڑائی تھی، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پوائنٹ، غزوہ بدر کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی باقاعدہ لڑائی تھی، اور یہ ہجرت کے دوسرے سال، یعنی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی ہوئے ایک ہی سال ہوا تھا اور دوسرا سال شروع ہوا تھا، تو ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں جو ہے یہ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ اچھا، غزوہ بدر کو مزید آگے اس کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ غزوہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ مسلمان اور کفار کے درمیان وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سپہ سالار کی حیثیت سے شرکت کی۔ تو چونکہ بدر کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود شامل تھے اور سپہ سالار کی حیثیت سے شامل تھے یقیناً، تو اس لیے اس لڑائی کو، جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ بدر کے مقام پر ہوا تھا اس لیے اس جنگ کو، اس لڑائی کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ غزوے کا مطلب سمجھ میں آ گیا، وہ لڑائی، وہ جنگ جو مسلمان اور کافروں کے درمیان لڑی گئی اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود سپہ سالار کی حیثیت سے شرکت کی، تو اس جنگ کو آپ غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ جنگ بدر کے مقام پر ہوئی، اس لیے اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار کی حیثیت سے
اس جنگ میں شریک ہوئے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بدر کیا ہے؟ تو بدر ایک جگہ کا نام ہے جو مکے سے، جو اس وقت مدینے سے تقریباً 113 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ٹھیک ہے، بدر ایک مقام ہے جو مدینے سے 113 کلومیٹر دور ہے، اور اس جگہ یہاں پانی کا یہاں ایک کنواں تھا جہاں شام جاتے اور آتے وقت قافلے ٹھہرتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو چونکہ یہ لڑائی اس جگہ پر ہوئی، بدر کی مقام پر ہوئی، اس لیے اس جنگ کو جنگ بدر، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، یعنی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ہمارا دین تو جنگ کو پسند نہیں کرتا، امن کو پسند کرتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب بات دین پر آ جائے اور اپنی جان و مال کی حفاظت کی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حکم دیتا ہے۔ تو یقیناً ایسے حالات پیدا ہوئے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیا ہوگا۔ تو وہ کون سے حالات و واقعات تھے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کے اسباب۔ غزوہ بدر سے پہلے کئی ایسی باتیں ہوئیں جن کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں میں دشمنی بڑھ گئی، یعنی کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ مسلمانوں اور کافروں میں دشمنی تو پہلے ہی تھی لیکن مزید بڑھتی چلی گئی، اور اتنی بڑھی کہ جو ہے بات جنگ تک آ گئی، لڑائی تک آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو پہلی جو وجہ ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی زیر کمان جماعت کے ساتھ لڑائی میں کافروں کا سردار عمرو بن حضرمی قتل ہو گیا۔ پہلا سبب، حضرت عبداللہ بن جہش کی کمان میں کافروں کا سردار زیر کمان لڑائی میں کافروں کا سردار عمرو بن حضرمی قتل ہوا۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک لڑائی ہوئی، اور اس مسلمانوں کی طرف سے اس دستے کی جو کمان تھی وہ حضرت عبداللہ بن جہش کر رہے تھے، اور کفار کی طرف سے عمرو بن حضرمی جو ہے وہ کافروں کا سردار تھا۔ تو اس جنگ میں جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کا جو سردار تھا عمرو بن حضرمی وہ قتل ہو گیا، جس پر کفار کو بہت غصہ تھا، اور اب وہ اس کا بدلہ لینے کی جو ہے وہ ٹھان کر جو ہے موقع کی تلاش میں تھے۔
اس کے لیے انہوں نے اس واقعے کو بہانہ بنا کر قریش کے جو لوگ تھے ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی. ٹھیک ہے بچوں، تو ایک تو یہ واقعہ تھا جو غزوہ بدر کا سبب بنا. دوسرا سبب آپ کو بتاتے ہیں. ہجرت کے بعد بھی قریش نے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا. ہجرت کے بعد بھی قریش نے مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا اور مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے رہے. ظاہر ہے اس کافر لوگ کس طرح سکون سے بیٹھ سکتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ اب مدینے میں چلے گئے اور مزے سے جو ہے وہ اپنے دین پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اپنے دین کو پھیلا بھی رہے ہیں. اسلام کا پھیلنا جو ہے ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. مسلمانوں کا چین و آرام ان کو برداشت نہ ہوا اور اس لیے وہ وقفے سے بہانے سے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اور ان کو پریشان کرتے رہتے تھے. مدینے میں قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ خزرج، اور اس کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا. اس کو مکے کے سرداروں نے ایک خط بھیجا کہ ہمارے آدمیوں یعنی یثرب سے نکال دو. جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو نکال دو، ورنہ ہم پوری طاقت سے یثرب پر حملہ کریں گے اور مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورت کو باندیاں بنا لیں گے. ظاہر ہے یہ چھوٹی دھمکی نہیں تھی. مسلمان کس طرح اپنی خواتین کو جو ہے ان کے حوالے کر سکتے تھے، غلام بنا سکتے تھے اور اپنے مردوں کو کیسے قتل ہوتا دیکھ سکتے تھے. لہٰذا اس کے لیے بھی جو ہے مسلمانوں کو پھر جنگ کے لیے تیاری کرنا پڑی. تو ایک سبب یہ بھی تھا. ٹھیک ہے بچوں. تیسرا سبب جو تھا، قریش نے اپنا رعب جمانے اور مدینے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے مدینے کے ارد گرد چھاپے مارے اور مویشی لوٹے. ٹھیک ہے. قریش نے اپنا رعب جمانے کے لیے مدینے کے ارد گرد چھاپے مار کر مویشی لوٹنے شروع کر دی. ٹھیک ہے بچوں. تو اس طرح مسلمانوں کو دوسرے طریقے سے ستایا جانے لگا، ان کے مویشی لوٹے جانے لگے، ان کا جو ہے وہ ان کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا، چھاپے مارنے لگے وہ، اور اس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے. تو یہ وجہ بھی تھی جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا. ان تمام حالات میں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا دفاع کرنے اور کافروں پر دباؤ ڈالنے کی اجازت دی. تو اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے اپنا دفاع کرنے کے لیے، ظاہر ہے اپنا دفاع تو کرنا تھا، تجارتی راستے کی نگرانی شروع کر دی.
جہاں سے قریش شام جاتے، جہاں سے قریش شام جاتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے پھر قریش کو تکلیف ہوئی۔ مسلمانوں کے اس عمل سے قریش کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو جب حالات اتنے بگڑ گئے کہ کفار نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا اور کس طرح بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم اپنا دفاع کرو، اور جو ہے اس کے لیے جو ہے پھر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس تجارتی راستے کی نگرانی کرو، وہاں جو ہے وہ دیکھو، وہاں جو لوگ آتے ہیں قریش ان کی تلاشی لو، ان کی نگرانی کرو۔ تو قریش کو جو ہے جب یہ معاملات پتہ چلے تو ان کو بہت تکلیف ہوئی اور بہت غصہ آیا، اور یہ وجہ بھی جو ہے وہ ان کو یہ سبب بنی کہ وہ، کیونکہ اس راستے سے جو ہے وہ قریش تجارت کیا کرتے تھے تو ان کی تجارت میں بھی خلل پڑتا تھا، تو اس طرح جو ہے وہ قریش مسلمانوں کے اور زیادہ خلاف ہو گئے۔ تو یہ حالات و واقعات تھے جس کی وجہ سے جو ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی باقاعدہ لڑائی غزوہ بدر پیش آئی۔ ٹھیک ہے بچوں، مزہ آیا؟ تو جلدی سب کاپیز نکال لیجئے اور اپنا کلاس ورک اور ہوم ورک کر لیجئے۔ جی بچوں، تو پہلا سوال، سب پہلے کلاس ورک آپ کا، اس کا پہلا سوال 2 خالی جگہ لکھیے، پر کریں۔ اس کے علاوہ 2 MCQs حل کریں اور 2 جملے درست کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا کلاس ورک۔ ویڈیو کو روکیے اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے۔ اب آ جائیے ہوم ورک کی طرف۔ پہلا سوال ہے غزوہ بدر ہجرت کے کس سال یا کون سے سال، کس مہینے اور کس جگہ پیش آیا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ پہلا سوال تھا آپ کا۔ دوسرا سوال ہے غزوے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو غزوہ کی تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ غزوہ بدر کو غزوہ بدر کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تیسرا سوال ہے آپ کا غزوہ بدر کے
کوئی سے 2 اسباب لکھیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو یہ تھا آج کا ہوم ورک اور آج کا لیکچر. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.